السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک نہایت خوبصورت سا ویڈیو آپ کے لیے خدمت میں حاضر ہوں۔ شب برات کے متعلق اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بدعت ہے یا عبادت۔ آئیے اس سلسلے میں کوئی مفتی یا عالم نہیں ہوں جو مستند طور پر میں آپ سے کچھ عرض کر سکوں، لیکن جو کچھ بھی مجھے حدیث سے معلوم ہے اور سوشل میڈیا پر علماء اکرام کی تفسیر جو سن رہا ہوں، اسی کے بیسس پر جو میری معلومات ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہم سے کم کوئی گناہ سرزد ہو اور ہم بھی گناہ سے بچیں الحمدللہ۔ تو آئیے اس کے متعلق جو ہے شب برات کے متعلق ہمیں ایک بات ملتی ہے، وہ یہ کہ اس رات کی فضیلت تو ہے لیکن عمل کوئی ثابت نہیں ہے سنت کی روشنی میں الحمدللہ۔ اب فضیلت کیا ہے؟ لوگ قبرستان جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کا واقعہ قول ہے کہ وہ گئے تھے، لیکن جتھا بنا کر کے چلانا اور یہ موم بتی جلانا، روشنی کرنا یا آتش بازی، ایسی کوئی چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یقیناً بات جو چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً وہ چیز دین میں نئی بات شامل ہو جاتی ہے۔ دین میں جب کوئی نئی بات شامل ہوتی ہے تو بدعت کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بدعت سے محفوظ رکھے۔ اب رہا حلوہ وغیرہ بنانا اور روٹیاں بنانا، یہ سب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ اکرام کے زمانے سے ثابت ہے۔ لہذا وہ چیزیں جو ہم کو صحابہ اکرام سے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس عمل سے ہم گریز کریں۔ آئیے رہی بات قبرستان میں تلاوت کی بات اور مردوں کے بخشوانے کی بات، تو اس سلسلے میں اتنی بات تو کامن ہے کہ جو بچے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کا ثواب ان کو جاتا ہے، اور ثواب جاریہ بھی جو اگر کوئی مردہ کر کے گیا تو اس کا ثواب جاریہ ملتا رہتا ہے۔ لیکن اس طرح سے کسی دن کو اور کسی رات کو مقرر کر کے ایسی کہیں کوئی بات نہیں ہے۔ رہی بات توبہ استغفار کی، کہ توبہ استغفار کے متعلق ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلام شریف میں، توبہ استغفار کرو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، بے شک ہم ہی تمہارے گناہ کو بخشنے والے، چاہے گناہ تمہارا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو الحمدللہ۔ یہ سب باتیں ہیں کہ توبہ استغفار کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی رات مقرر ہے، نہ کوئی وقت مقرر ہے۔ ہم کو توبہ استغفار اگر کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اسے لیلۃ القدر کا بھی انتظار نہیں ہے، شب معراج کا بھی انتظار نہیں ہے، نہ شب برات کا بھی۔ ہم جب بھی توبہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول ہوگی اور ہمارے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شرط ہے کہ ہم خالص دل سے توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں اور اس پر قائم رہیں۔ اور رہی برکت کی بات، تو برکت کے سلسلے میں ایک واقعہ جو ہے نقل حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے، وہ اس طرح سے مروی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کچھ لوگ آئے، انہوں نے کیا عرض کیا کہ میرے یہاں برسات نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی کا سامنا ہے، تو آپ ہمیں کوئی عمل بتائیں۔ حسن بصری انہوں نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ پھر کئی شخص سے ایک نے کہا کہ ہمارے باغ خشک ہو رہے ہیں، تو حسن بصری نے ان سے بھی فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، تو ان کو بھی کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اسی میں ایک بیٹھا ہوا شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے سبوں کو اللہ سے استغفار کرنے کے سلسلے میں کہا ہے، تو سمجھ گئے حضرت بصری کہ یہ کوئی سند چاہتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے کلام شریف میں فرمایا ہے، اور سورہ نوح کی آیت کریمہ 9 اور 10 11 تلاوت فرمائی، وہ اس طرح سے ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُم جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ الحمدللہ انہوں نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سب لوگ سمجھ گئے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے استغفار کے سلسلے میں، جب تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو تو اس کی فضیلت یہ ہوئی کہ اللہ سے جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارے ایمان بھی اور اطاعت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور استغفار کرنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اخروی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں دنیاوی نعمت کا بھی وعدہ کرتا ہے، مال اولاد
بھیجے گا اور اولاد کی کثرت بھیجے گا الحمدللہ۔ اس دعا کو جو ہم نے تلاوت کی اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے۔ اس طرح سے کوئی دن مقرر نہیں بلکہ اللہ سے استغفار کر سکو تقریباً کا نہ ہوتا ہے کہ تمہارے گناہ میں سے لیکن آسمان سے تمہارے بارش کے وہ ان دن میں والے تمہاری مدد کرے مال و دولت سے وہ بنی نے اور اولاد سے اور تمہیں باغ اور نہریں تمہیں عطا فرمائے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے استغفار کی فضیلت ہے، نہ کہ شب برات کی فضیلت ہے کہ اس روز دعا ہم جب بھی مانگیں استغفار جب بھی ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مقبول الہی اللہ کے دربار میں ضرور اللہ مستجابات کرے گا الحمدللہ۔ تو اس میں سے جو باتیں ہیں بدعت والی ہو جاتی ہیں، آتش بازی ہو جاتی ہے، چراغاں کرنا، حلوہ وغیرہ بنا کر لوگوں کو تقسیم کرنا۔ ہاں آپ ہر روز بنا کے تقسیم کریں گے صدقہ ہے اور ثواب بھی ہے، یتیم کو اگر کھلاتے ہیں تو خاص کوئی دن مقرر کر کے کوئی رات مقرر اگر ہم کر لیتے ہیں اس کے لیے اس کو اجتماعی شکل دیتے ہیں تو دین میں وہ نئی چیز بن کر شامل ہوتے ہیں۔ یہی بدعت ہے، ہمیں بدعت سے بننا ہے۔ ہمیں تلاوت کلام پاک کو ہر روز کر سکتے ہیں، جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، ہر حرف پڑھنے کی ہر نیکی 10 گنا ثواب ہے۔ اس غرض سے ہم جب چاہیں روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں گرچہ ضعیف حدیث ہے لیکن ہاں وہ ہے کہ قبرستان میں کلام شریف کی تلاوت کی جائے، اس میں بھی سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے کہ جس قبرستان میں سورہ یاسین کی تلاوت کیا جائے تمام مردوں پر سے عذاب ہٹ جاتا ہے اور گناہ بھی بخش جاتا ہے۔ پوری مسترد تک اس کی حدیث نہیں، لیکن ہاں یہ بات تو ہے کہ تلاوت کلام پاک کی برکت سے عذاب قبر ہٹتا ہے، جس میں سورہ ملک بھی شامل ہے، سورہ یاسین بھی شامل ہے اور پھر ہماری دعائیں مغفرت بھی شامل ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم کر سکتے ہیں، بدعت کے طور پر نہیں ہے۔ لیکن وہ چیز جو ہم شکل دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ جا کر کے بم پٹاخہ آتش بازی کی، یہی بدعت ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ جب چاہیں استغفار کر سکتے ہیں، ہر روز استغفار کرنے کی ضرورت ہے ہمیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور اللہ ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے نوازے۔ آج کے لیے اتنا ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ۔